یوٹیوب چینل سنہری باتیں آفیشیل کے ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے کچھ کام نہ آئے گا، اور نہ ہی کسی کی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ ہی کسی سے کسی کا بدلہ قبول کیا جائے گا، اور نہ ہی لوگ کسی کی مدد حاصل کر سکیں گے۔ ناظرین، قیامت کا دن ایک ایسا ہولناک دن ہوگا کہ اس دن ماں اپنے بیٹے کو بھول جائے گی اور اولاد اپنے ماں باپ کو بھول جائے گی۔ اس دن کوئی کسی کے کچھ کام نہ آئے گا، ہر ایک کو اپنے حساب و کتاب کی پڑی ہوگی، اور ہر ایک انسان اپنے اعمال کے مطابق اپنے انجام کو پہنچا دیا جائے گا۔ پیارے دوستو، اس بات پر ہر ایک مسلمان کا ایمان ہے کہ اس نے مرنے کے بعد قیامت کے دن اٹھنا ہے اور اپنے اعمال کا بدلہ لینا ہے۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ مرنے کے بعد بچوں کا حساب کتاب کیسے ہوگا، اور کیا بچوں سے قبر کے اندر سوال جواب کیے جائیں گے کہ نہیں، اور کیا مرنے کے بعد بچوں کو بھی ان کی قبروں میں عذاب ہوگا کہ نہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ مرنے کے بعد کافروں اور مشرکوں کے بچوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، اور کیا کافروں اور مشرکوں کے بچے مرنے کے بعد جنت میں جائیں گے کہ نہیں، اور اگر کوئی معصوم بچہ کفر کر دے تو کس عمر میں اس بچے کے کفر کا اعتبار کیا جائے گا۔ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل سنہری باتیں آفیشیل کو سبسکرائب کر دیں۔ پیارے دوستو، اس دنیا کو چھوڑنے کے بعد انسان کو سب سے پہلے جس گھر میں داخل کیا جاتا ہے وہ قبر ہے۔ قبر آخرت کی منازل میں سے سب سے پہلی منزل ہے، اور قبر سے ہی ہر انسان کا حساب و کتاب شروع ہو جاتا ہے۔ جو قبر کے امتحانات کو پاس کر لیتا ہے تو اس سے آگے آنے والے امتحانات اس کے لیے آسان ہوتے ہیں، اور جو قبر کے امتحانات کو پاس کرنے میں ناکام رہتا ہے تو آگے آنے والے امتحانات اس سے کہیں زیادہ سخت اور دشوار ہوں گے۔ ناظرین، جب بھی کوئی انسان مرتا ہے تو اس کو قبر کے اندر دفنا دیا جاتا ہے، پھر چاہے وہ بچہ ہو، بوڑھا ہو یا نوجوان۔ اس طرح جیسے ہی اس مرنے والے شخص کو دفنایا جاتا ہے تو دو فرشتے اس کی قبر میں داخل ہو جاتے ہیں، جن کو منکر نکیر کہا جاتا ہے۔ یہ فرشتے اس مرنے والے شخص سے سوالات کرتے ہیں، اور وہ مرنے والا شخص ان فرشتوں کے جوابات دیتا ہے۔ اگر مرنے والا شخص ان فرشتوں کے سوالات کے جوابات ٹھیک دے دیتا ہے تو اس کو جنت کی خوشخبری سنا دی جاتی ہے، اور اگر مرنے والا شخص ان فرشتوں کے سوالوں کے جواب نہیں دے پاتا تو اس کی قبر کو جہنم کا گھڑا بنا دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہے، اور قبر آخرت کی منازل میں سب سے پہلی منزل ہے۔ جس نے اس کو آسانی سے پار کر لیا تو آگے کا معاملہ اس سے آسان ہے۔ ناظرین، بات کرتے ہیں، اگر کوئی نابالغ بچہ بالغ ہونے سے پہلے فوت ہو جائے تو کیا اس سے بھی قبر میں حساب و کتاب لیا جاتا ہے اور اس سے بھی سوالات کیے جاتے ہیں؟ تو اس کے متعلق مختلف روایات ملتی ہیں۔ بعض روایات کے مطابق چھوٹے بچوں سے قبر کے اندر سوال و جواب کیے جائیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبر کے اندر ان مرنے والے بچوں کی عقلوں کو مکمل کر دے گا، اور پھر یہ مرنے والے بچے اپنی کامل عقل کے مطابق فرشتوں کے سوالوں کے جوابات دیں گے۔ اور دوسری روایت کے مطابق بچوں کو قبر کے اندر کوئی حساب و کتاب نہیں لیا جائے گا، کیونکہ بچے معصوم ہوتے ہیں اور وہ غیر مکلف ہوتے ہیں، لہٰذا اسی وجہ سے بچوں سے قبر میں کوئی سوال جواب نہیں کیا جائے گا۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں ان بچوں کی جو کافروں کے گھر میں پیدا ہوئے یا مشرکوں کے گھر میں پیدا ہوئے اور بالغ ہونے سے پہلے مر گئے، تو کیا ایسے بچے مشرک یا کافر کہلائیں گے، اور قبر کے اندر ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا؟ تو اس کے متعلق حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشرکین اور کافروں کے بچوں کے بارے میں سوال کیا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے جب ان بچوں کو پیدا کیا تو اللہ خوب جانتا تھا کہ ان بچوں نے بڑے ہو کر کیا کرنا ہے،
اسی طرح یہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خواب دیکھا کہ آپ ایک باغ میں ہیں اور ایک لمبے قد کا آدمی اس باغ میں چل رہا ہے اور اس کے آس پاس بہت سارے بچے کھیل رہے ہیں، اور اس آدمی کا قد اتنا لمبا ہے کہ حضور اس آدمی کو دیکھنے کے لیے اپنی گردن کو اوپر بلند کرتے ہیں، گویا کہ وہ شخص آسمانوں سے باتیں کر رہا ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اس شخص کے بارے میں پوچھا اور ان بچوں کے بارے میں دریافت فرمایا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے جس شخص کو دیکھا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور ان کے ارد گرد جو بچے کھیل رہے تھے وہ بچے ہیں جو فطرت سلیم پر پیدا ہوئے اور بالغ ہونے سے پہلے فطرت سلیم پر ہی مر گئے، یعنی وہ بچے اسلام پر ہی پیدا ہوئے اور بالغ ہونے سے پہلے ہی اسلام پر ہی مر گئے۔ تو ایسے بچوں کے ساتھ آخرت کے اندر وہی سلوک کیا جائے گا جو ایک مسلمان کے گھر پیدا ہونے والے بچے کے ساتھ کیا جاتا ہے، کیونکہ ہر پیدا ہونے والا بچہ اسلام پر ہی پیدا ہوتا ہے اور بعد میں بڑے ہو کر کافر یا مشرک بنتا ہے، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ یہ اس کے ماں باپ ہوتے ہیں جو اس کو بعد میں یہودی، نصاری یا عیسائی بنا دیتے ہیں۔ یعنی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے اور بعد میں بڑے ہو کر اس کے ماں باپ اس کو کافر، مشرک یا عیسائی بنا دیتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا بچہ جو کافروں کے گھر پیدا ہوا لیکن وہ بالغ ہونے سے پہلے ہی مر گیا تو وہ اسلام پر ہی مرے گا۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں بچے کی کس عمر میں بچے کے کفر کا اعتبار کیا جائے گا۔ مختلف روایات میں آتا ہے کہ بچہ جب عاقل اور بالغ ہو جائے اور اچھے برے کی پہچان کرنے لگ جائے تو اس عمر میں اگر کوئی بچہ کفر کرتا ہے تو اس کے کفر کا اعتبار کیا جائے گا اور وہ بچہ کافر ہوگا۔ اور علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ 7 سال کی عمر میں کفر کرتا ہے تو اس کے کفر کا اعتبار کیا جائے گا اور وہ کافر ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ کافروں مشرکوں کے بچے جنت میں جائیں گے کہ نہیں، اور اگر یہ جنت میں جائیں گے تو جنت کے کون سے مقام میں ان کو رکھا جائے گا۔ تو دوستو، اس کے متعلق مختلف روایات ملتی ہیں۔ بعض روایات کے مطابق جیسے مسلمانوں کے بچے جنت میں جائیں گے، اسی طرح وہ بچے بھی جنت میں جائیں گے جو پیدا کافروں کے گھر میں ہوئے لیکن بالغ ہونے سے پہلے وہ فوت ہو گئے، تو اللہ ان معصوم بچوں کو جنت میں داخل فرمائے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ کسی کو جنت اور جہنم میں داخل نہیں فرمائے گا جب تک کہ اس کو اعمال کا مکلف نہ بنا دے۔ بچے اعمال کے مکلف نہیں ہوتے، لہٰذا اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ معصوم بچوں کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور بعض روایات کے مطابق کافروں اور مشرکوں کے معصوم بچے جنت میں تو داخل ہوں گے، لیکن یہ جنت کے مسلمان بچوں کے ماتحت ہوں گے اور ان کے خادمین کی ڈیوٹی سر انجام دیں گے، اور یہ مسلمان بچوں کے خادمین ہوں گے۔ اور بعض علماء اس معاملے میں خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کے بچوں کے ساتھ کیا سلوک فرمائے گا۔ دوستو، ان تمام تر روایات میں سب سے صحیح روایت یہ ہے کہ جو بھی بچہ بالغ ہونے سے پہلے فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کرتا ہے، اور بالغ ہونے سے پہلے مرنے والے تمام بچے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کفالت میں ہوتے ہیں۔ ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس رکھا جاتا ہے، پھر چاہے وہ مسلمانوں کے بچے ہوں یا پھر کافروں کے بچے۔ تو امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کیجیے گا اور ساتھ ہی ہمارے چینل سنہری باتیں آفیشیل کو سبسکرائب کر دیں۔ ساتھ لگے بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے گا تاکہ فیوچر میں آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ اللہ حافظ۔